اگر آپ کوئی ورد و وظائف کرتے ہیں تو خبردار ہو جائیے، کیونکہ آپ کا وظیفہ آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وظیفے کی ایسی سچائی بتانے جا رہے ہیں جسے جانے بغیر آپ کا وظیفہ آپ کے لیے رحمت کی جگہ زحمت بن سکتا ہے، لہٰذا ایک ایک بات دھیان سے سنیں۔ اور وارننگ، اگر آپ کو صرف قصے کہانی پسند ہے، انٹرٹین کرنا ہے، تو ابھی یہ ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، اور باقی جو لوگ سچ میں اولیاء اللہ کی تعلیم لینا چاہتے ہیں وہ آخر تک جڑے رہیں اور آج ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک عظیم صوفی بزرگ مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی مجلس شریف چل رہی تھی۔ مجلس میں کسی شخص نے ورد و وظائف کے بارے میں عرض کیا کہ حضور، ایک روایت میں آتا ہے کہ وظیفہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اسے ملعون کہا گیا ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ وظیفہ کرنے والا ایسی صورت میں کیا کرے۔ تو اس پر مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے جو فرمایا وہ ہر وظیفہ کرنے والے کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ اب دھیان سے سنیں۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ورد و وظائف کرنے والا شخص ایسا ہے کہ لوگ اس کے محتاج ہیں، حاجت مندوں کی توجہ اس کی طرف لگی ہوئی ہے، لوگ اس کے انتظار میں پڑے ہیں اور لوگوں کا کام اسی پر رکا ہوا ہے اور وہ شخص ورد و وظائف میں لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہی یہ روایت آئی ہے کہ وظیفہ کرنے والا ملعون ہے۔ لیکن رک جائیے، ابھی اس کا دوسرا پہلو باقی ہے۔ اگر وظیفہ کرنے والا شخص بیچ میں ورد و وظائف کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی روایت آئی ہے کہ ورد کو ترک کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ورد و وظائف کرے تو بھی مصیبت اور چھوڑ دے تو بھی مصیبت۔ اب اس کا جواب بھی مخدوم جہاں نے دیا، لہٰذا مخدوم جہاں اس روایت کے متعلق بھی رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ وعید ایسے شخص کے لیے ہے جو ورد و وظائف کا معمول بناتا ہے اور پھر بلا کسی عذر کے ترک کر دیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور رحمت سے دور ہے، اور اسی شخص کے لیے یہ وعید آئی ہے کہ وظیفہ ترک کرنے والا اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ سامعین، آخری بات، اگر ورد و وظائف کرنے والا کسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے اور اس کا ورد و وظائف ترک ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں بھی مخدوم جہاں رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ورد و وظائف کا پابند ہے لیکن وقت و ماحول ایسا آ گیا کہ ورد و وظائف نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ دل ہی دل میں آہستہ سے اس ورد و وظائف کو ادا کرے، اور اگر اتنی بھی فرصت نہیں کہ آہستہ سے دل میں پڑھے تو اپنے دل کو حق تعالیٰ کی طرف کر لے، یعنی اللہ کی یاد میں رہے، اور جب وقت میسر آئے تو قضا کر لے، یعنی بعد میں تنہائی میں ادا کر لے۔ جیسے نماز چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں ادا کر لیتے ہیں، بس اسی طرح اس وظیفے کو بعد میں ادا کر لے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ورد و وظائف کا پابند ہے تو مجبوری میں ورد و وظائف ترک ہو جانے پر بھی اسے اسی طرح ثواب ملتا ہے کہ جس طرح پڑھنے پر ملتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر وظیفہ آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے جاتا، بلکہ صحیح نیت، صحیح طریقہ اور صحیح سمجھ ہی آپ کو مقام تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے وظیفے کا جائزہ لیجیے، کہیں وہ رحمت کی جگہ آپ کے لیے زحمت تو نہیں بن رہا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو حقیقت سمجھانے میں کامیاب رہی تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی عبادت، کسی کی ورد و وظائف صحیح ہو جائے۔ اور اگر آپ اولیاء اللہ و صوفیاء کرام سے جڑی خاص معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں فالو کر ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں جڑ جائیے، کیونکہ ہم اولیاء اللہ و صوفیاء کرام سے جڑی روحانی معلومات آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔